بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام کا آسمان سے نزول زمین پر۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا تو کون سی سرزمین پر اتارا گیا تھا؟ اور جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ کا قد مبارک کتنا لمبا تھا؟ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز کا لباس پہنا تھا اور وہ لباس کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ تو ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب تفصیلاً اس ویڈیو میں دیں گے، لہذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا اور ان کے اترنے کی جگہ سرزمین ہند تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ بس آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام ان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے بڑھی تھی، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ اور میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس لیے اس کا نام عرفات پڑ گیا۔ اور جس جگہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے اس کا نام جمع پڑ گیا۔ اور آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں جس جگہ اتارا گیا اس کو بوز کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم سے یہاں بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تھے تو ارض ہند میں اترے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا تو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان میں، اور وہ اہل آسمان کا کلام و مناجات سنتے تھے اور اس سے انسیت پاتے تھے۔ بس ملائکہ ان سے ہیبت کھانے لگے اور انہوں نے اپنی مناجات و عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب ان کو وہ سنائی نہ دیا جو اب تک سنتے تھے تو بڑی دقت محسوس کی اور اپنی مناجات و عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مکہ جانے والے راستے کی طرف کر دیا۔ وہ جس جگہ قدم رکھتے وہ شہر اور خالی جگہ جنگل و بیابان بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت زمین پر اتارا، وہ کعبہ کی جگہ رکھ دیا۔ بس آدم علیہ السلام مسلسل اس کا طواف کرتے رہے۔ جب طوفان نوح آیا تو وہ یاقوت اٹھا لیا گیا۔ پھر جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو برہنہ دیکھا تو ان کو حکم دیا کہ ایک دمبہ ذبح کریں، جو کہ ان 8 قسم کے جانوروں میں سے ہے جن کو جنت سے نازل کیا گیا۔ بس انہوں نے ایک دمبہ لیا، اس کی اون لی اور اسے ہوا نے کاٹا اور دونوں نے مل کر اسے بنایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا علیہ السلام نے اپنے کے لیے ایک دوپٹہ اور چادر تیار کی اور دونوں نے یہ لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک میری محترم جگہ ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا جیسا کہ تم نے میرے فرشتوں کو عرش کا طواف کرتے دیکھا۔ اس جگہ میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھی دعائیں قبول کی جائیں گی، بشرطے کہ وہ میری اطاعت گزار ہوں۔